أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 19 ہے۔ اصحاب کہف جب بیدار ہوئے تو اس وقت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کو ایسے تعبیر فرمایا، یعنی جیسے ہم نے ان کو سلا کے رکھا تھا ایسے ہی بعثناہم ہم نے ان کو جگایا، لیتساءلوا بینہم تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں۔ قال قائل منہم ان میں سے ایک نے کہا کم لبثتم کتنا وقت رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم تو کہنے لگے کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے یا سوئے۔ قالوا تو کہنے لگے ربکم اعلم بما لبثتم تمہارا پروردگار تم سے زیادہ جانتا ہے کہ کتنا سوئے۔ فبعثوا احدکم اپنے میں سے ایک کو بھیجو، بورقکم ہذہ اپنے ان سکوں کے ساتھ، الی المدینہ شہر افسوس کی طرف، فلینظر ایہا ازکا طعام تاکہ وہ تحقیق کرے اور دیکھے کہ ایہا ازکا طعاما کہ کون سا زیادہ پاکیزہ اور حلال کھانا ہے، فلیأتکم برزق اور تمہارے لیے کھانا لے کر آئے، منہ اس میں سے، ولیتلطف اور ہوشیار ہو کے جائے، احتیاط سے جائے، ولا یشعرن بکم احدا تاکہ تمہارے بارے میں ان کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ آیت نمبر 19 کا خلاصہ مفہوم ہے۔ جیسا جیسے کہ چل رہا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی جزئیات اللہ رب العزت نے، چند جزئیات کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ کیسے ہی ہم نے ان کو جگایا، زندہ کیا، یہاں یعنی زندہ نہیں کیا بلکہ ان کو ہم نے جگایا، تو اسی طریقے سے ہم تم کو بھی زندہ کریں گے۔ لفظ کذالک کیسے بتا رہا ہے کہ جیسے روایتوں میں آیا کہ النوم اخو الموت کہ نیند جو ہے وہ موت کی بھائی ہے یا موت کی بہن ہے، یعنی جیسے انکم تموتون کما تحیون کما تنامون وتنامون کما تحیون کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم اس طریقے سے مرو گے جس طریقے سے تم سوتے ہو۔ تو ایسے ہی اصحاب کہف کو سونے کے بعد بیدار کیا۔ اس شہر کے اندر جو میں نے دو روایات ذکر کی تھی ان میں سے ایک روایت کے مطابق اس میں یہ معاملہ ہے کہ دو گروہ آپس میں شہر کے بنے ہوئے تھے اور دونوں گروہوں میں یہ تضاد تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ان کی اندر کی صورتحال کو بتایا، لیتساءلوا بینہم۔ یہاں پہ دو قسم کے مفسرین ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، لیتساءلوا بینہم کہ اٹھنے کے بعد، اٹھنے کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کریں کہ کتنا عرصہ ہم لوگ سوئے ہیں۔ اور دیگر محدثین جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تاکہ کا معنی لیا تساءلوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، یہ یعنی اس کو اصطلاح اور ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں علت بنائی، علت وجہ بنائی کہ اٹھنے کی وجہ کیا تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ایک دوسرے سے سوال کریں تاکہ یہ سوال جب عوام الناس تک جائے گا تو ان کا شبہ ختم ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے۔ جن کو یہ شبہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے ان کا شبہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال ان کا آپس میں جھگڑا تھا اور ان کے درمیان جو ان کے سردار تھے مکسلمینہ تھے اور اس کے اندر ایک اور شخص ہے جس کا نام تملیقہ تھا۔ تو قال قائل منہم ان میں سے ایک نے کہا کہ کتنا عرصہ سوئے ہیں؟ تو لبثنا قالوا لبثنا یوما و بعض یوم کہ بعض نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اب سوال کرنے کا کیا مقصد تھا؟ سوال کرنے کا مقصد مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنا عرصہ سویا رہنا یہ اچھا نہیں، یعنی زیادہ سونا یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ عبادت میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی
والدہ محترمہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا ساری رات مت سویا کرنا، ساری رات مت سویا کرنا، بلکہ رات کے ابتدائی حصے میں سو جانا اور رات کے کچھ حصے کو کام کا بنانا، یعنی اس میں عبادت کرنا۔ تو اصطلاح صوفیہ میں رات کی بڑی اہمیت ہے عبادات کے اندر، اور دیگر مسلمانوں کے لیے بھی رات کی بڑی اہمیت ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر تو تہجد کی نماز فرض تھی، عام مسلمانوں پہ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے۔ تو یہ آپس میں سوال کرنے کا معنی یہ ہے کہ سونا عام طور پر غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے، سونے میں عام طور پر غفلت آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس موضوع کو اٹھایا، ورنہ اللہ رب العزت کبھی کوئی غیر اہم چیز قرآن میں ذکر نہیں کرتے کہ چلتے ہوئے ہم نے کسی سے پوچھ لیا وقت پاس کرنے کے لیے کہ یہ کام کیوں ہوا تھا، چلو پوچھ لیا۔ لیکن اللہ رب العزت قرآن میں جو چیز، جو واقعہ اور جو بات ذکر کرتے ہیں اس کے پیچھے بہت گہری وجوہات ہوتی ہیں، ایک دو وجوہ مفسرین نے ذکر کر دی ہے۔ تو قال قائل منہم کم لبثتم، یعنی کتنا سوئے، یعنی ہم یہاں سونے کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہاں عبادت کے لیے ہیں، تو اتنا زیادہ سوئیں، اتنا زیادہ ہم سوئے ہیں کہ جس سے اتنا زیادہ اطمینان محسوس ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر ایک نے کہا کہ ہم ایک دن سوئیں، اور ایک نے کہا دن کا کچھ حصہ، کیونکہ ایسا تھا کہ سورج جس حالت میں تھا، سورج کی وہ حالت بدلی ہوئی تھی، یعنی ایسی تھی کہ تھوڑی سی اوپر محسوس، یعنی سورج بالکل طلوع ہوا ہے اور اس وقت سوئے ہیں، اور اب طلوع سے کچھ وقت اوپر ہوا ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ 1 گھنٹہ سوئے ہیں، آدھا گھنٹہ سوئے ہیں، جو وقت بتا رہا ہے وہ 1 گھنٹہ سوئے ہیں یا آدھا گھنٹہ سوئے ہیں، لیکن جو اطمینان جسمانی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ زیادہ عرصہ سوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ تو مکسل مینا یا مکسل مینا جو ان کا سردار تھا، اس نے کہا قالو ربکم اعلم بما لبثتم، اس کو چھوڑو، یہ کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اتنا وقت سوئے، اس لیے کہ آپس میں اختلاف ہونے کی ایک وجہ تو یہ تھی۔ دوسری اختلاف کی وجہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ ان کے ناخن بڑے ہوئے تھے اور ان کے جسم کے بال بڑے بڑے ہوئے پڑے تھے، یعنی 300 برس سونے کے بعد جتنے ناخن بڑھ جائیں گے آپ تصور کر سکتے ہیں، اور 300 برس تک بال جب بڑھتے رہے تو وہ کتنا بڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اتنا یہ دیکھنے کے بعد ایک دوسری کی حیت ہی تبدیل ہو گئی، تو اس وجہ سے اختلاف ہوا۔ لیکن بعض حضرات کے مطابق جسم کی کوئی حیت تبدیل نہیں ہوئی تھی، ان کی ناخن بھی مناسب تھے جیسے پہلے تھے، اور دوسرے بال بھی زیادہ بڑے ہوئے نہیں تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا چھوڑ دو اس کو، فبعثوا احدکم، جو اصل کام ہے وہ یہ کرو کہ اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو، بورقکم ھذہ، یہ سکے دے کر، چاندی کے سکے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اپنے ساتھ پیسے رکھنا، اپنے ساتھ توشہ رکھنا، اپنے ساتھ سامان سفر رکھنا، یہ توکل کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ جیسے بے شمار صوفیاء کا یہ ترا رہا تھا کہ بھئی اللہ نے پیڑ دیا، اللہ ہی کھلائیں گے، لہذا اپنے پاس توشہ رکھنا خلاف توکل سمجھتے تھے، بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے ساتھ توشہ رکھنا، اپنے مستقبل کے لیے توشہ بنانا، اپنے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنا، اپنی اولادوں کے لیے منصوبہ بندی کرنا بالکل جائز ہے۔ جیسے اصحاب کہف نے اپنے پاس ذخیرہ رکھا تھا پیسوں کا، ایسے دوسروں کو بھی اپنے پاس ذخیرہ رکھنے کی اجازت ہے، ہاں اس سے جائز ذرائع ہوں، جائز نیتیں ہوں، یہ تو بالکل واضح بات ہے، اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت۔ فبعثوا احدکم بورقکم ھذہ، تو یہ بورقکم کا مطلب یہ اصل تو لفظ ہے ورق مطلب چاندی کا سکہ، بورقکم کا مطلب ہے اس میں سے کچھ، یعنی اس میں سے کچھ دیا، معنی یہ کہ زیادہ مال تھا ان کے پاس۔ الی المدینہ، شہر کے پاس، جو شہر کا نام پہلے نام تو افسوس تھا، اور پھر اس وقت اس شہر کا نام ترسوس بن چکا تھا، لیکن ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ شہر کا نام بدلی ہو چکا ہے، شہر میں یہ سکہ چلے گا یا نہیں۔ پھر فلینظر ایھا ازکا طعام، ازکا طعام کا یہ معنی ہے کہ کھانوں میں سے سب سے زیادہ حلال اور سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا، اور یہ معنی بھی اس سے لیا جا سکتا ہے کہ کھانے میں سے جو اچھا کھانا ہو وہ لے کے آ جائے، لیکن اصل معنی اس کا یہ کہ ازکا طعام کے سب سے زیادہ حلال کھانا جو دکاندار بیچتا ہے اس سے کھانا لے کر آنا، کسی عام دکاندار سے پیسے بچانے کی وجہ سے عام کھانا لے کر نہ آنا، بلکہ زیادہ حلال اور پاکیزہ کھانا لے کر آنا۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا کھانا استعمال کرنا یہ کوئی منع نہیں ہے، جیسے کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ
زاہد نے اچھا کھانا چھوڑ کر ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اس کو پانی میں ڈبو کے کھایا، تو بشر حافی کہنے لگے کاش کہ یہ اچھا کھانا کھاتا تو اچھا کھانا کھانے کے بعد اس کے دل سے ویسا ہی شکر ادا ہوتا جس سے اس نے اچھا کھانا کھایا ہے۔ اب اس نے جتنا خراب کھانا کھایا ہے تو شکر بھی اسی حساب سے نکلے گا۔ لہٰذا اچھا کھانا، اچھے کھانے کی چیز استعمال کرنا یہ کوئی منع نہیں، ہاں فضول خرچی اس میں نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، بلا وجہ کا خرچ نہ کیا جائے، بلکہ اچھا کھانا جو طبیعت کو اچھا لگے، جو مزاج کو اچھا لگے، اس کو کھانا منع نہیں ہے، بلکہ مستحسن بھی ہے کہ اس کے حساب سے بندے کے دل سے شکر بھی ایسا ادا ہوگا۔ جیسے ہمارے اکابرین میں بے شمار ایسے لوگ، جیسے محمود غزنوی، بہت اعلیٰ قسم کا کھانا کھاتے تھے، بہت ہی اچھا کھانا کھاتے لیکن بہت تھوڑا کھاتے تھے۔ ایسے اور بھی بہت سے لوگ، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور لیکن کھانے میں اہم چیز ہے کہ کھانا حلال ہونا چاہیے۔ اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہمارے ملک میں تو الحمدللہ اس کی بڑی پابندی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ باہر ممالک میں جاتے ہیں ان کو اس کے حوالے سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو یہ خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پر فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اس میں سے کھانا لے کر آئے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور احتیاط سے جائے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھے کسی دشمن سے ڈر نہیں لگتا، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، یعنی جن پر اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ اللہ نے ان کو ایسے بڑے بادشاہ سے بچایا، ان کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ تم نے محتاط رہنا ہے۔ جی ہاں، یہ تو کیسے اللہ پہ بھروسہ، کیسے، یہ تو ڈرتے ہیں، نہیں، ڈرپوک کے ہونے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ جہاں خطرہ ہے وہاں احتیاط کرنا عین شریعت کا طریقہ کار ہے۔ اس لیے بہت سے ہندو اور اسی طریقے سے کو مستشرقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے طرز عمل پر اشکال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے ڈر لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نکلے، نہ اللہ نے ہمیں طریقہ کار سکھایا کہ حالات کے اعتبار سے محتاط ہونا ضروری ہے، حالات کے اعتبار سے احتیاط کرنا۔ ہمارے استاد محترم جب پاکستان میں حالات خراب ہوئے تھے، کافی معاملات خراب ہوئے تھے، تو ہمارے استاد محترم نے جمعے میں تقریر کرنا اور درس قرآن دینا بند کر دیا، تو شاگردوں نے کہا استاد جی آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں، تو استاد جی نے پھر یہی آیا وَلْيَتَلَطَّفْ، فرمایا کہ احتیاط کرنی چاہیے، ہر زمانے کے اعتبار سے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تو جس زمانے میں جہاں سختی اور جیسی پابندی ہو، اس زمانے میں اس پابندی اور سختی کے مطابق احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں اس کے علاوہ اور بھی دوسرے واقعات جو ہوتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ایسا نہ ہو کہ تم ہمارے بارے میں کسی کو پتہ چل جائے۔ پھر اس کے بعد آگے